السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ پیش کر رہے ہیں جو نہ صرف رسول رحمت کے دل کی نرمی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ امت کے ہر ماں باپ کے لیے امید اور محبت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نبی نے عبادت جیسے عظیم ترین عمل یعنی نماز میں بھی امت کی آسانی اور سہولت کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ یہ واقعہ مختلف احادیث میں مختلف صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، جن میں المومنین حضرت عائشہ، حضرت انس اور دیگر صحابہ شامل ہیں۔ سب کے بیانات میں ایک ہی حقیقت جھلکتی ہے، رحم للعالمین کا دل بچوں کے لیے بھی محبت سے لبریز تھا۔ مدینہ منورہ کی صبحوں میں ایک الگ ہی نورانی کیفیت ہوتی تھی۔ مسجد نبوی کے ستونوں کی ٹھنڈی سایہ دار روشنی اور مٹی کی خوشبو میں بسی ہوئی وہ فضا جس میں فرشتوں کی آمد و رفت محسوس ہوتی تھی۔ اسی مسجد میں رسول اللہ نماز پڑھاتے، صحابہ کرام جمع ہوتے اور ایمان تازہ ہو جاتا۔ ان دنوں مسلمان اکثر اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے تھے۔ عورتیں نماز پڑھنے آتیں، اپنے شیرخوار نوزائیدہ بچے ساتھ ہوتیں۔ بچے چھوٹے تھے، کبھی بھوک سے روتے، کبھی ماں کی قربت چاہتے، کبھی بے آرام ہو جاتے۔ مسجد نبوی میں جب کبھی ایسا رونا سنائی دیتا تو ماحول میں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا ہو جاتی۔ لیکن رسول اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ مسجد صرف بڑوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے جہاں ہر مخلوق کو سکون ملنے کا حق ہے۔ ایک دن کی بات ہے، رسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے۔ جماعت کھڑی تھی، صفیں سیدھی تھیں اور سب دلوں میں خشوع و خضوع لیے کھڑے تھے۔ نماز جیسے ہی شروع ہوئی، پیچھے خواتین کی صفوں میں موجود ایک ماں کے بچے کی ہلکی ہلکی رونے کی آواز آنے لگی۔ ابتدا میں بچے کا رونا بہت آہستہ تھا، لیکن چند لمحوں میں اس کی آواز بڑھنے لگی، ایسے جیسے وہ بھوک سے تڑپ رہا ہو یا اپنی ماں کی گود چا رہا ہو۔ پیچھے صفوں میں موجود خواتین میں ایک اضطراب پیدا ہوا اور کچھ لوگ محسوس کرنے لگے کہ شاید نماز لمبی ہو جائے گی۔ لیکن نبی کریم کی نگان رحمت نے سب کچھ سمجھ لیا۔ نبی کی محبت بھری رحمت۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ بچوں پر رحم کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، اور اس دن بھی یہی منظر تھا۔ جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز کچھ اور بلند ہوئی، نبی نے فوراً نماز کو مختصر کر دیا، نہ قرات لمبی کی، نہ رکوع و سجدے زیادہ کھینچے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے رحمت بھری آواز میں فرمایا، میں نماز لمبی پڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جب میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو میں نے مختصر کر دی، کیونکہ میں اس کی ماں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یعنی نبی کی توجہ صرف امام کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ ماں کے دل کا درد، اس کی گھبراہٹ، اس کی بے بسی، سب آپ کو محسوس ہو رہا تھا۔ یہ رحمت صرف الفاظ میں نہیں تھی، یہ تو عمل، فیصلے اور ہر قدم میں نظر آتی تھی۔ ماں کی کیفیت سوچیں، ایک ماں جو نماز میں کھڑی ہے، بچہ پیچھے رو رہا ہے اور اس کے سینے میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر نماز لمبی ہو جاتی تو ماں کا دل بے قرار ہو جاتا کہ نہ وہ نماز مکمل خشوع سے کر پاتی، نہ بچے کو سنبھال پاتی۔ لیکن جب نبی نے نماز کو مختصر کر دیا تو ماں کے دل پر ایسا سکون اترا جیسے کوئی بوجھ اٹھا لیا گیا ہو۔ یہی تو رسول اللہ کی شان ہے، وہ دلوں کے حال جانتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں بڑا سبق۔ یہ واقعہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ ایک، نماز میں نرمی اور آسانی۔ نبی نے فرمایا، تم لوگوں کو سختی میں نہ ڈالو، آسانی کرو۔ یعنی اسلام مشکل دین نہیں بلکہ رحم اور سہولت کا دین ہے۔ 2، بچوں کے ساتھ شفقت۔ نبی نے بچوں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا۔ وہ بچے جو مسجد میں کھیلتے تھے، شور کرتے تھے، نبی نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ بچوں کا رونا، ہنسنا، چلنا سب ایک فطری چیز ہے۔ 3، امام کے لیے رہنمائی۔ جو شخص جماعت کرواتا ہے، اسے پیچھے کھڑے لوگوں کی حالت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب کی سہولت مقدم ہے۔ نبی نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ امامت کریں وہ نماز ہلکی پڑھائیں۔ مزید ایک روایت کی جھلک۔ ایک مرتبہ نبی سجدے میں تھے کہ ایک چھوٹا بچہ آپ کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ لوگ رکوع میں جانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن نبی سجدے میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ بچہ خود اتر گیا۔ نماز کے بعد فرمایا، میں نے سجدہ اس لیے لمبا کیا تاکہ بچہ گر نہ جائے۔
یہ وہ رحمت ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ واقعہ ہمارے دلوں میں یہ محبت بھر دیتا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں کبھی تنگی نہیں دی۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی بات، ہمارے دل کی کیفیت، ہماری گھبراہٹ، سب آپ کے دل میں جگہ رکھتی تھی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نماز اللہ سے محبت کا نام ہے اور نبی کی سنت لوگوں پر آسانی کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں بھی نرمی، رحم، آسانی، محبت اور حکمت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ اگر آپ درختوں پر نبی کی رحمت کا واقعہ سن جاتے ہو، میں لنک دیا ہے۔ میں اگلی ویڈیو کون سی بناؤں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔